حضرت السلام علیکم. میں نوحہ خان رضوان علی دانش عزاداری سینٹر کربلا کے حوالے سے آج پھر آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ موجود ہیں. اس سمے ماہ رمضان چل رہا ہے. میں جناب سے چاہوں گا کہ اپنا پیغام ماہ رمضان کے سلسلے میں مومن مومنات کو آپ کیا دینا چاہیں گے؟ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان امن، سکون اور سلامتی اور غریبوں، محتاجوں اور بے روزگاروں اور بھوکوں کے احساس کو یاد دلانے کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں ہمیں بہت زیادہ کچھ درس ملتا ہے. جہاں تلاوت قرآن کا ثواب ہے، جہاں نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ہے، وہیں بھوکا اور پیاسا رہ کر ان بھوکے اور پیاسوں کے لیے احساس ہمیں رمضان دلاتا ہے کہ جو بے روزگاری کی وجہ سے یا محتاجی کی وجہ سے یا غربت اور فقیری کی وجہ سے جو ہیں وہ بے روزگاری کی وجہ سے بھوکے پیاسے رہتے ہیں. اسی لیے ماہ مبارک رمضان میں جہاں تمام اعمال کرنے کا، قرآن پڑھنے کا ثواب، نمازیں پڑھنے کا ثواب، وہیں غریبوں کی مدد کرنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. ماہ مبارک رمضان ہمیں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا درس دیتا ہے. اچھا، ایک چیز میں اور چاہوں گا کہ جیسے کہ اگر کسی کے ماں باپ نہیں ہیں دنیا میں، ان مطلب بیٹیوں اولادوں کو ان کی کیا کرنا چاہیے اس طریقے سے جو زیادہ سے زیادہ ثواب ماہ رمضان میں محرومین کو پہنچے؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیے ہوئے ہر عمل نیکی کا جو ہے کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو بھی کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس مال دنیا ہے تو وہ لوگوں کی مدد کرے، غریبوں کی، فقیروں کی، محتاجوں کی، بے سہاراؤں کی مدد کرے. حد یہ ہے کہ اگر غربت میں بھی کوئی ہے تو وہ اپنے والدین کی طرف سے اگر ایک گھونٹ پانی یا ایک رطب سے کسی کا روزہ افطار کرا رہا ہے تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. تلاوت قرآن میں سورہ الحمد کو پڑھ کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتا تو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر درود بھیج کر جو ہے وہ ایصال ثواب جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی نیکی اپنی حیثیت کے اعتبار سے انسان اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتا ہے. اور ایک سوال اور ہے گا، جیسے کہ انسان رات میں کوئی بھی شخص سحری کر کے اور فجر کی نماز پڑھ کے نیت کر کے سو جاتا ہے اور اس کے بعد نامناسب سپوز اس نے کوئی سپنا دیکھ لیا اور جب اس کی آنکھ کھلی اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا، تو اس سمے شرع کیا کہتی ہے اس روزے کا؟ مطلب جو اس نے روزے سے تھا اور ایسی پوزیشن میں اسلام یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے اس کے لیے؟ دیکھیے، اس کے اندر جیسا کہ آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نماز صبح پڑھ کے یعنی اذان صبح کے بعد وہ سویا ہے اور اس کو کوئی بدخوابی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. وہ جو ہے اٹھ کے غسل کر لے، اس کا روزہ صحیح ہے. ہاں، جنابت کے عالم میں اذان صبح تک رہنا جو ہے وہ روزے کو باطل کر دیتا ہے. جیسے رات کے کسی حصے میں انسان کو بدخوابی ہوئی یا کسی بھی وجہ سے اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہوا اور اس نے جو ہے اذان صبح تک غسل جنابت نہیں کیا ہے تو اس دن کا روزہ جو ہے اس کا خراب ہو جائے گا. تو اذان صبح سے پہلے اگر نجس ہوا ہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے، اور اذان صبح کے بعد اگر اسے بدخوابی ہوئی ہے تو جس وقت بھی وہ اٹھے وہ غسل کر لے، انشاءاللہ اس کا روزہ صحیح ہوگا. ایک چیز میں اسی ذیل میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص ایسی حرکات کرے کہ جس کے بعد اسے یہ یقین ہو جائے کہ جب وہ سوئے گا تو اس کو بدخوابی ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. تو روزہ جب آپ کو کل روزہ رکھنا ہے تو آج آپ کو کوئی بھی ایسا اپنے ذہن کو نہیں کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ یقین حاصل ہوگا جب میں سوؤں گا تو مجھے بدخوابی ہو جائے گی. تو اگر ایسا سوچا پہلے روزہ رکھنے سے پہلے اور اس کے بعد وہ اثر ذہن پر رہا اور پھر آپ سو گئے اور روزے کے عالم میں بدخوابی ہوئی تو اس میں علماء کا بعض علماء کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. جی. اور اسی ماہ رمضان میں حضرت مولا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، تو جو مولا علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کے اوپر بہت سے لوگ عمل نہیں کرتے ہیں.
تو اس سیرت کے مناسب میں چاہوں گا کہ آپ مومنین کو بتائیے کہ انہی نے کیسی اپنی زندگی گزاری اور کیسے لوگوں کے ساتھ، یتیم اسیروں کے ساتھ سلوک کیا، اور آج لوگ ایک دوسرے کا حق مارنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس میں چاہوں گا تھوڑا سا روشنی. دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے نمونۂ عمل ہے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، اور اس میں بھی خصوصیت سے ان افراد کے لیے جو اپنے کو شیعان علی کہتے ہیں. یقیناً تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو سیرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق عمل کرنا چاہیے ہے، اور ان کے اقوال کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بسر کرنا چاہیے. آپ خود امیر المومنین کی شہادت ہے ماہ مبارک رمضان میں، اس کے اندر ان کے وصیت نامے کو آپ دیکھیں تو وصیت نامے میں وہ چیزیں ہیں جو تمام انسانیت کو سہارا دے رہی ہیں. غریبوں کا ساتھ دو، حق کے اوپر رہو. حد یہ ہے کہ اگر قریبی بھی تمہارا باطل پہ ہے، غلط راستے پہ ہے، اور دشمن جو ہے وہ حق پہ، تو تم حق کا ساتھ دو. کبھی غلطی کا ساتھ نہ دو بلکہ اچھائی کا ساتھ دو، برائی کا ساتھ نہ دو بلکہ سچائی کا ساتھ دو. تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو ہمیں بہت کچھ سمجھا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر میں مہمان رہے ہیں، تو اگر بیٹی نے باپ کی محبت میں دودھ اور روٹی اور نمک رکھ دیا تو انہیں نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، کیا تم نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے کئی چیزوں سے ایک ساتھ افطار کیا ہو یا کھائی ہو؟ اس میں سے جو ہے وہ دودھ کو ہٹا لو. اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک درس دیا کہ انسان کھانے کے لیے نہیں جی رہا ہے، بلکہ اتنا کھائے کہ وہ جی سکے، بلکہ اس لیے نہ جیے کہ وہ کھانے کے لیے. جیسے ماہ مبارک رمضان میں لوگ بہت زیادہ ہوٹلوں سے ادھر ادھر سے کھاتے پیتے ہیں، تو اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں، میں کسی کے لیے منع تو نہیں کر سکتا، لیکن سیرت امیر المومنین کے خلاف ہے یہ عمل. جی، بہت اچھا میسج دیا آپ نے. تو میں چاہوں گا کسی کے ساتھ کچھ مومن مومنات جو پریشان ہیں، ان کے لیے آپ کے ذریعے ایک دعا بھی ہو جائے. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، اس دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار حسین مظلوم کے ماتمدار ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار دنیا میں جو انسانیت بلک رہی ہے اور تڑپ رہی ہے اور پریشان ہیں، ان سب کے قلوب کو راحت عطا فرما. پروردگار ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اس مبارک مہینے میں ہم سے زیادہ زیادہ اعمال انجام پائیں اور وہ تیری خوشنودگی کا سبب بنے. اور پروردگار عالم اس وقت تک ہم میں سے کسی کو موت نہ آئے جب تک کہ تو، تیرا رسول اور آل رسول ہم سب سے راضی نہ ہو جائیں اور مخلوقات کے حقوق ادا نہ ہو جائیں. پروردگار دنیا میں جو امراض چل رہے ہیں، ان امراض سے سبھی کو محفوظ فرما، بالخصوص محبان اہل بیت کو محفوظ فرما. جنت البقیع و جنت المعلا پہ جلد سے روز تعمیر ہو جائیں، اور ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ابھی آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ خطاب فرما رہے تھے. پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے پھر ہم حاضر ہوئیں گے، اور پھر ابھی ماہ رمضان کا سلسلہ جاری ہے، تو کسی موضوع کے اوپر پھر آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی، تاکہ ایک آپ کی طرف سے پیغام مومنین تک کے پہنچے. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.